جس نے سورج کو بنایا ہے وہ کتنی قدرت والا ہے، جس نے ان گن ستارے تخلیق کیے ہیں وہ کتنی قدرت والا ہے، جس نے زمین پر گونا گون نشانیاں بکھیر دیں اپنی، سمندر کا مد و جزر بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ رب کیسی شانوں والا ہے جس نے پھول کے اندر خوشبو رکھ دی ہے۔ جس زمین میں گلاب کا پودا کھلا ہے نا، اس زمین کی مٹی اٹھا کے دیکھیں، سونگیں تو اس مٹی سے وہ خوشبو نہیں آئے گی جو گلاب کے اندر سے آ رہی ہے۔ تو گویا اللہ نے کائنات میں اپنی قدرت کی نشانیاں رکھ دیں، اپنی صفات کا اظہار کیا، اپنے علم کو ظاہر کیا۔ یہ کائنات کی چیزیں جو ہیں اللہ کے علم کا اظہار ہے۔ میرا اور آپ کا چہرہ اللہ کے علم کا اظہار ہے۔ ایک بالشت میں چہرہ بنایا ہے، آنکھیں، ناک، ہونٹ، یہی چیزیں ہیں چہرے میں۔ جگہ ایک بالشت ہے پر کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے ملتا ہے۔ کبھی آپ کو شک پڑا ہے بھئی تمہارا نام کیا ہے، عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، شکلیں مل گئی ہیں، پتہ نہیں کون ہو تم، شکل دیکھ کے ہی پہچان لیتے ہیں، حالانکہ چیزیں وہی ہیں چہرے میں۔ آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہونٹ ہیں، چیزیں سب کے چہرے میں ایک جیسی ہیں پر شناخت ایک جیسی۔ یہ چہروں کو مختلف تاثر کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ کے علم کا اظہار ہے۔ چہرہ تو پھر بڑی جگہ میں ہے نا، ایک بالشت ہے، 1 انچ پور ہے۔ آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں، نشان انگوٹھے کا لگا رہے ہیں، پاسپورٹ بنا رہے ہیں، نشان انگوٹھے کا لگا رہے ہیں، یہ 1 انچ ہے۔ 10 انگلیوں کے جو یہ لکیریں ہیں یہ مختلف ہیں دوسرے آدمی سے، کسی ایک انسان کے ہاتھوں کی اب 1 انچ جگہ میں 70 ارب نقشے کھینچ سکتے، جگہ 1 انچ ہو اور لکیریں اس انداز میں کھینچنی ہیں کہ 70 ارب مختلف نقشے بنے، کوئی لکیریں دوسرے سے ملتی نہ ہو، اور جگہ کتنی؟ یہ اللہ کا علم کہ 1 انچ میں اس نے اس انداز میں لکیریں کھینچ دی ہیں۔ کسی انسان کے امریکہ جائیں تو وہ 10 ہاتھوں کے پرنٹ لے رہے ہیں، فنگر پرنٹ جو لے رہے ہیں نا، بعض ملکوں میں جائیں تو 1 انگوٹھے کا لے رہے ہیں، 2 کا لے رہے ہیں، لیکن امریکہ جائیں وہ 10 انگلیوں کا لے رہے ہیں، کیونکہ 10 انگلیوں کی جو لکیریں ہیں وہ دوسرے سے مختلف۔ اس رب کا علم کیسا ہے جس نے 1 انچ جگہ میں 70 ارب سے زیادہ نقشے بنا دیے اور کسی کا نقشہ دوسرے سے ملتا نہیں۔ اللہ کریم نے کائنات بنائی اپنے علم کا اظہار، اپنی قدرت کا اظہار، اپنی شانیں، اپنی صفتیں ظاہر فرمائیں، اور جب حضور کو دنیا میں بھیجا، وجود مصطفیٰ تخلیق کیا، حضور کے وجود میں علم، قدرت، تصرف، ساری شانیں رکھیں، اور حضور کے چہرے کو اپنے حسن کا مظہر بنا دیا ہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ حضور کا حسن مظہر جمال خدا ہے۔ اسی بات کو امام عبد الوہاب شارانی نے بیان فرمایا کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر میں، کن ہا یا عبد اللہ صورتیں یتجملو بے جمال اللہ۔ اللہ جب حضور کا حسن پاک بنا رہا تھا تو فرمایا محبوب ایسی صورت بن جاؤ لوگ دیکھتے تجھے جائیں، مانتے مجھے جائیں، صورت تیری ہو دلیل میری ہو۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ مظہر جمال مصطفیٰ، حدیث پاک ہے میرے آقا کریم کے چہرہ مبارک میں ایسا تاثر تھا، ایسا حسن تھا کہ دیواروں کا عکس حضور کے رخساروں میں چھلکتا تھا، چہرہ آئینہ بن جاتا تھا۔
کیسا چہرہ ہوگا. چہرہ آئینہ بن گیا ہے, دیواروں کا عکس اس میں چھلک رہا ہے. اور حضور کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات حضور مسجد نبی کے سین میں بیٹھے تھے, 14ویں رات تھی چاند کی, اور حضور نے ایک حلہ اوپر لیا ہوا ہے, چاند بھی چمک رہا تھا اور ادھر نبوت کا چاند بھی روشن تھا. میری ایک نظر آسمان کے چاند پہ پڑی, ایک نظر حضور کے چہرے پہ پڑی, تو میں نے چاند سے نگاہ ہٹا لی. میں نے کہا چاند چلا جا, تیرا حسن میرے محبوب کے حسن سے نہیں.